بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ جائز دعا مراد حاجات کے لیے نہایت ہی اکثیر عمل، ایسا عمل جسے کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو بھی مراد ہوگی وہ ضرور بالضرور پوری ہوگی۔ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی اور میری بیٹی کی شادی کے بعد ان کے ساس سسر نے میری بیٹی کو بہت پریشان کیا، اس کی زندگی بہت مشکل کر دی، بہت تنگ کر دی، ہر بات پر ہر چیز پر اسے پریشان کرتے۔ کہتی ہیں کہ پھر میری بیٹی نے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی فرضوں کے بعد 11 بار درود ابراہیمی اول آخر اور درمیان میں سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور میری بیٹی کچھ عرصے تک یہی پڑھتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگتی رہی، اپنی زندگی کی خوشیوں اور آسانیوں کے لیے دعا کرتی رہی۔ کچھ عرصے بعد ہی کہتی ہیں کہ میری بچی کو ان کے ساس سسر نے تنگ کرنا چھوڑ دیا، اور ان کے ساس سسر بہت عزت اور محبت سے پیش آنے لگے اور بہت خیال رکھنے لگے، اور میری بیٹی کی زندگی بہت خوشحال ہو گئی۔ اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ میری ایک بھانجی کے جو شوہر ہیں انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ اب جب ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میری جو بھانجی تھی وہ بہت پریشان رہنے لگی، اس کی زندگی بہت بے چین ہو گئی۔ تو میری بھانجی نے بھی یقین کے ساتھ یہی عمل کرنا شروع کر دیا، اور یقین جانیے کہ اس نے صرف 1 مہینہ ہی پڑھا تھا کہ اس کے شوہر نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ اس کی دوسری بیوی کا کردار اچھا نہیں تھا، وہ ایک باکردار عورت نہیں تھی۔ اس کے شوہر کو یہ بات پتہ چلی اور پھر اس کے شوہر نے اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دی، اور اس طریقے سے ان کے خاوند نے توبہ بھی کی اور راہ راست پر بھی آ گئے۔ اور ایک دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ میری بھانجی پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، جب سے اس نے یہ عمل کرنا شروع کیا، الحمدللہ اس عمل کی برکت سے اس نے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دی، اور الحمدللہ اب وہ 5 وقت کی نمازی ہے، اور اس کا شوہر بھی اب اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے خاتون بتاتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں ان کے جو دوست ہیں ان کی بیوی فوت ہو گئی، اور وہ جو شخص تھے وہ ایک جگہ شادی کرنا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی غلط کام نہ کریں بلکہ اچھے طریقے سے رشتہ بھیجیں۔ تو انہوں نے رشتے کا پیغام بھیجا اور وہ یہی دعا کرتے رہے اور یہی عمل کرتے رہے۔ فجر کے فرضوں کے بعد سورہ فاتحہ 40 مرتبہ اور اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے لیے رشتے کی قبولیت کی دعا کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے رشتہ بھیجا تو وہاں سے قبول ہو گیا ان کے نکاح کا پیغام، اور ان کی باعزت طریقے سے شادی ہو گئی، اور یہ سب کچھ سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی کے عمل سے ممکن ہوا، وگرنہ ان کو یہی ڈر تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اس رشتے کا انکار ہو جائے۔ تو یہ عمل نہایت ہی بابرکت عمل ہے۔ سورہ فاتحہ بہت ہی پیاری صورت ہے قرآن پاک کی، اور سورہ فاتحہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثیر صورت ہے بیماریوں سے نجات کی، حاجات روائی کے لیے، اور درود ابراہیمی بھی اکثیر درود شریف ہے، نہایت ہی کامل درود شریف ہے۔ تو جس کسی کو بھی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی بھی مقصد کے لیے، بس وہ مقصد جائز ہونا چاہیے، کسی کو پریشان کرنے کا نہ ہو، تو سورہ فاتحہ 40 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد اپنے حاجت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی حاجت ہوگی، مقصد ہوگی، اس میں کامیابی ہوگی، جو بھی بیماری ہوگی اس میں شفا ہوگی، اور اللہ کی طرف سے کرم ہوگا، خیر کا معاملہ ہوگا، اور تمام معاملات میں بہتری ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی چھوٹا، مختصر اور اکثیر عمل ہے، انشاءاللہ تعالی جو بھی کرے گا اسے ضرور فیض ملے گا۔ اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہماری تمام جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔